السلام علیکم۔ آج میں جماعت چہارم اردو کی کتاب حمد سے شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ خوشنمائی، حکمت، کومپلے، شکر، قوی، شجر، دل، نادر، قادر۔ اب ہم اشعار کی نثر کریں گے۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی۔ خدا نے جو چیز بنائی ہے، اس میں ظاہر خوشنمائی ہے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ہر چیز کی ادا نرالی ہے، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ اس کی نثر ہے تاروں بھری کیا رات بنائی، دن کو عجب صفائی بخشی۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ بہار، برسات، جاڑا، گرمی، ہر رت میں نئی بات نیا سما۔ جھاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ اس کی نثر ہے جھاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، جھاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا۔ جھاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا۔ جھاڑے سے بدن تھر تھراتا ہے۔ دن میں ہر شخص دھوپ کھاتا ہے۔ پھوٹے نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں۔ اس کی نثر ہے نئی کونپلیں شجر میں پھوٹیں، ایک جوش سر میں بھرا ہوا ہے۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ اس کی نثر ہے زمین کو گرمی نے تپایا، ہر کسی کو سایہ بھانے لگا۔ برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ نثر ہے برسات میں دل بادلوں کے، جھونکے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ نثر ہے پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ قدرت کی بہار دیکھنے کو، روشن آنکھیں بنائیں دو دو۔ قدرت کی دیکھنے کو بہار، دو دو روشن آنکھیں بنائیں۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زباں کھولیں۔ منہ سے بولیں کہ دو ہونٹ دیے، اس کا شکر کریں زباں کھولیں۔ آخری شعر ہے ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ ہر شے بنائی اس نے نادر، بے شک خدا قوی و قادر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کالم میں لا کر شعر مکمل کریں۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ جھاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ سوال نمبر 3 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ حصہ الف
ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے جوڑے بنا دیے ہیں، جیسے گھوڑا، گھوڑی، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی وغیرہ۔ حصہ ب، اس نظم میں جن موسموں کا ذکر ہوا ہے ان کے نام لکھیں اور کسی ایک موسم کی خصوصیات لکھیں۔ جواب ہے 4 موسموں کے نام: سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ بہار کی خصوصیات: بہار کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، درختوں پر نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں، باغوں میں رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، درختوں پر پرندے چہچہاتے ہیں، ہر شخص خوش اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ حصہ دال ہے۔ حصہ جیم ہے، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد اور فائدہ ہے، ہر چیز میں اللہ کی دانائی اور حکمت پوشیدہ ہے۔ حصہ دال، اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ 2 باتیں بتائیں۔ جواب ہے: نمبر 1، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نماز پڑھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی غریب کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے شعر کی نثر بنائیں۔ نثر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ دیے ہوئے حروف کی مدد سے خالی جگہ پر کر کے ہم آواز الفاظ بنائیں۔ نون، ہم یہاں پر یہ ایک اس میں کالم جو ہے وہ خالی ہے، اس میں الف لام دال ڑے لگا کر ہم الفاظ کو مکمل کریں گے۔ یہاں پر ہم لام لگا کر الفاظ مکمل کریں گے۔ نون رے نر، رے الف را، لام چھوٹی لی نرالی، فی الف خا، لام چھوٹی لی خالی۔ آگے ہے، یہاں پر جو حصہ خالی تھا یہاں پر ہم الف لگائیں گے۔ کھے الف کھا، تے الف تا کھاتا، تھیرے تھر، رے الف را، تے الف تا تھراتا۔ آگے ہے، اس خالی کالم میں ہم نے دال لگا کر الفاظ بنائے ہیں۔ نون الف نا، دال رے در نادر، کاف الف کا، دال رے در قادر۔ یہاں پر اڑے لگا کر ہم نے جو ہے الفاظ مکمل کیے ہیں۔ جیم و جو، اڑے بڑی اڑے، جوڑے، گھے، گھے و گھو، اڑے بڑی اڑے، گھوڑے۔ اگلا سوال ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے جملوں میں سے متضاد الفاظ چن کر متعلقہ کالم میں لکھیں۔ جملے ہیں: شیر بہادر اور گیدڑ بزدل ہوتا ہے۔ بہادر اور بزدل یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ دن رات محنت کرنے والے لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں دن رات ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں۔ گرمی ہو یا سردی، اسلم چھٹی نہیں کرتا۔ گرمی، سردی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ پھول اور کانٹے متضاد ہیں۔ زندگی میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں۔ خوشی، غم ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ انسان اور حیوان سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسان، حیوان
جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل تصویروں کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ پہلی تصویر میں پہاڑ ہے۔ پہاڑ کے متعلق 2 جملے بنائے ہیں، دیکھ لیجئے۔ یہ پہاڑ بہت بلند ہیں۔ پہاڑوں سے معدنیات نکلتی ہیں۔ اگلی تصویر ہے رات کے متعلق۔ رات کے متعلق 2 جملے دیکھ لیجئے۔ رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اگلی تصویر پھولوں کے بارے میں ہے۔ اللہ نے رنگ برنگے پھول پیدا کیے ہیں۔ مجھے گلاب کا پھول پسند ہے۔ اگلی تصویر ہے درخت۔ درخت کے متعلق 2 جملے بنائے ہیں۔ یہ درخت بہت خوبصورت ہے۔ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ اب ہم اس نظم کا خلاصہ کریں گے۔ یہ نظم حمد اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تمام تر خوبیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دانائی اور عظمت کا ذکر کیا ہے۔ دن رات، موسموں، جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ کائنات کے نظام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ دنیا اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظاروں کو دیکھیں، اور 2 ہونٹ اور زبان دی تاکہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے نایاب ہے۔ وہ طاقتور اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آئیے اب سب سے پہلے ہم نے نظم کی جو ہے اشعار کی نثر کی تھی۔ اب میں آپ کو نظم کے اشعار کی تشریح بتاؤں گی، وضاحت کروں گی۔ سب سے پہلا شعر ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت سادہ اور خوبصورت انداز میں کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے اس زمین و آسمان میں جو چیزیں بھی بنائی ہیں وہ سب بہت خوبصورت ہیں، اور ان سب میں اللہ کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سب کے بنانے میں انسانوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کوئی چیز بے مقصد اور بیکار نہیں ہے۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ اس شعر میں شاعر نے رات کی اور دن کی خوبصورتی بیان کی ہے اور کہتا ہے، رات کو خوبصورت تاروں سے سجایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت تاروں کی ہلکی روشنی جو زمین پر پڑتی ہے تو ہمیں رات کے وقت بھی مدھم سا نظر آتا ہے، سب راستے اور چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر تارے نہ ہوتے تو رات بہت خوفناک اور اندھیری ہوتی۔
پھر شاعر نے دن کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ جب دن نکلتا ہے تو ہر چیز بڑی صاف اور واضح نظر آتی ہے۔ دن جو ہے، دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں ہے نیا سما، نئی بات۔ اب شاعر اللہ کے بنائے ہوئے چاروں موسموں کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے جاڑا یعنی سردی، گرمی، بہار، برسات 4 موسم بنائے اور چاروں موسموں کی اپنی اپنی خصوصیات اور فائدے ہیں اور ہر موسم کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ اس شعر میں شاعر بہت سادہ الفاظ میں سردی کے موسم کو بیان کر رہا ہے کہ سردی سے جسم تھر تھراتا مطلب کانپتا ہے اور ہر کوئی دھوپ سیکنا چاہتا ہے، دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہے، جس سے اس کے جسم کو سکون اور راحت ہو جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ سورج کی تپش سردی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھوٹیں نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں۔ کونپلیں کا مطلب ہوتا ہے جو نئی چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلتی ہیں بہار کے موسم میں درختوں پر۔ اس شعر میں بہار کے موسم کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ بہار میں ہر شجر میں چھوٹی چھوٹی نئی پتیاں نکلتی ہیں اور تازہ پتے پھول ہوتے ہیں۔ بہار میں ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے۔ یہ ایسا موسم ہوتا ہے جس میں ہر شخص کا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی نظر آتی ہے ہر طرف۔ ہر شخص کی طبیعت میں ایک خوشگوار جوش پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو حشاش بشاش محسوس کرتا ہے۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ اب اس شعر میں شاعر گرمی کو بیان کر رہا ہے۔ گرمی کا موسم اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ گرمی سے ہر چیز تپ جاتی ہے۔ ہر شخص چرند پرند گرمی کی تپش سے پریشان ہو کر سایہ اور ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔ برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ شاعر بہت سادہ اور خوبصورت الفاظ میں برسات کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر بادل تہ در تہ ہوا سے اکٹھے ہوتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں اور برسات میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عطا کرتا ہے جو بہت طبیعت کو اچھی لگتی ہے۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ مثال دے کر بتایا ہے کہ اونٹ بیل گھوڑے ان سب کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں اور سب میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مذکر اور مؤنث پیدا کیا ہے۔ قدرت کی بہار دیکھنے کو روشن آنکھیں بنائیں دو دو۔ اس شعر میں شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں آنکھوں کی نعمت کو بیان کیا ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے پیارے پیارے نظاروں کو دیکھیں، ان سے لطف اندوز ہوں۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زباں کھولیں۔ اس شعر میں شاعر نے بڑے سادہ اور انوکھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے۔ بہت عاجزانہ اور خوبصورت انداز میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 ہونٹ اور منہ اس لیے دیے ہیں کہ ہم ان سے ہر وقت اپنے رب کی شکر گزاری کریں، زبان کو، ہونٹوں کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھیں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ آخری شعر میں اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت ناموں کی صفات کو بہت پیارے اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت خوبصورت اور نایاب بنائی ہے۔ بے شک وہ خدا ہے، طاقتور ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور بنانے والا ہے۔
اجازت چاہتی ہوں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔